بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ماہ رمضان مبارک کی 17 تاریخ ہے، سن 1441 ہجری ہے، مئی مہینے کی 11 تاریخ ہے، 2020 عیسوی ہے۔ لاک ڈاؤن کا زمانہ ہے اور کرونا وائرس کی وبا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک انسانوں کی حفاظت فرمائے، انسانوں کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف متوجہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی قدرت کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی اس مجلس میں اس عنوان پر بات کرنی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دین پڑھانے کی ابتدا کیسے کریں۔ سب سے پہلے 2 سوال ہیں آپ کے سامنے۔ ایک یہ کہ اسکول میں جو بچے پڑھنے کے لیے جاتے ہیں وہ بڑے مزے سے جاتے ہیں، اور مدرسوں میں جو بچے جاتے ہیں وہ ڈرے ہوئے سہمے ہوئے خوف کے مارے جاتے ہیں۔ اسکول میں جانے کے لیے بچے بےتاب ہوتے ہیں، خود تنہا نکل پڑتے ہیں، جبکہ مدرسوں میں مکتبوں میں بچوں کو داخل کرنے کے لیے ماں باپ کو زور زبردستی لے جانا پڑتا ہے، اور بچہ ہانپتا کانپتا ڈرتا ہوا خوف کے مارے جاتا ہے۔ تو ایک سوال یہ کہ ایسا فرق کیوں؟ دوسرا سوال یہ کہ گاڑی سیکھنا، کمپیوٹر سیکھنا یہ بھی ایک علم ہے، ایک فن ہے، اور علم حدیث پڑھنا، علم الہی پڑھنا یہ بھی ایک علم ہے۔ تو کمپیوٹر سیکھنے والے نے، گاڑی سیکھنے والے نے آج تک اپنے استاد کی مار نہیں کھائی اور اس کی ناراضگی مول نہیں لی، پھر علم حدیث اور علم الہی پڑھنے والا اپنے استاد کی ڈانٹ ڈپٹ کیوں کھاتا ہے، ان کی مار کیوں کھاتا ہے، ان کی ناراضگی کیوں برداشت کرتا ہے؟ یہ 2 سوال اصل میں بنیادی ہیں جو ہمارے ذہنوں میں اٹھنے چاہیے، اور اس کا حل ہمیں نکالنا چاہیے، لیکن نہ تو سوال ہی پیدا ہوتے ہیں اور نہ ہی اس کا حل نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جہاں تک پہلے سوال کا تعلق ہے کہ اسکول میں بچے جاتے ہیں مزے سے اور مدرسوں میں بچے جاتے ہیں ڈرے ہوئے سہمے ہوئے خوف سے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اسکول کی تعلیم کا شوق بچے کے دل میں بیٹھا ہوا ہے، جبکہ دینی تعلیم کا شوق بچے کے دل میں نہیں ہے۔ نیز شوق سے زیادہ بچہ ماحول سے متاثر ہوتا ہے۔ اب جو بچہ اسکول کا ہے، KG کا ہے، ابتدائی پڑھنے والا ہے، اس کے دل میں تو کیا اسکول کی تعلیم کا شوق ہوگا اور کیا دینی تعلیم کا خوف ہوگا؟ وہاں اصل بنیاد شوق کی نہیں ہے، اصل جو ہے اس کے ساتھ جو برتاؤ کیا جاتا ہے اس کا اصل معاملہ ہے۔ اسکول میں بچے کو کھیلنے کا موقع دیا جاتا ہے، اساتذہ اس کو کھلاتے ہیں ہاتھ پکڑ کر، اس کے ساتھ میں محبت کا معاملہ کیا جاتا ہے۔ ٹیچر جو لیڈی ٹیچر ہوتی ہیں وہ بچے کو پیار دیتی ہیں، شفقت کرتی ہیں، سر پہ ہاتھ پھراتی ہیں۔ تو اب یہ بچہ جو معصوم سا بچہ ہے یہ تو چاہتا ہی یہ ہے، یہ تو پیدا ہی ہوا ہے پیار کے ماحول میں، اور پیار کے علاوہ کسی اور چیز کو تو یہ جانتا ہی نہیں ہے، اور پیار ہی دیکھنا چاہتا ہے، پیار ہی میں پلنا چاہتا ہے۔ لہذا اسکول کی طرف اور KG اور نرسری کی طرف بچے محبتوں کے ساتھ جاتے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ برتاؤ پیار کا ہوتا ہے۔ مکتبوں کے اندر جو بچے پڑھنے کے لیے جاتے ہیں عام طور پر ایک تو وقت ہوتا ہے بہت تھوڑا، اور دوسری بات وہاں پیار نہیں ہوتا، وہاں لکڑی استاد کے ہاتھ میں ہوتی ہے، ڈانٹ ڈپٹ ہوتی ہے، اٹھک پٹک ہوتی ہے،
بچہ اس منظر کو دیکھ کر جو زندگی میں پہلا سابقہ پڑتا ہے اتنے خوف والے ماحول سے، تو وہ بچہ گھبرا جاتا ہے، لہذا وہ مکتب کے نام سن کر جو ہے کانپ جاتا ہے۔ کچھ ماں باپ نے بھی ایسا ماحول بنایا ہوتا ہے گھر میں، بچہ جہاں شرارت کرتا ہے فوراً کہتے ہیں دیکھو حافظ جی آ رہے ہیں، دیکھو مولوی صاحب آ رہے ہیں لکڑی لے کر، تو بچہ شرارت سے باز آ جاتا ہے۔ تو سوچتے ہیں کہ یہ بہت اچھا گر ہے کہ بچے کو اگر کنٹرول کرنا ہو تو استاد کا خوف دل میں بٹھا کے رکھو۔ تو ماں باپ نے بھی کام بہت بگاڑا ہے، اور ہمارے اس تعلیم کا جو نظام ہے، ماحول ہے، اس میں بہت بڑا جو ہے اثر اس ماحول کا بھی ہے جو بچہ لے کر اپنے گھر پر آتا ہے۔ لہٰذا ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے ابتدائی مکاتب کے نظام کو بالکل بدلیں۔ میرے بہت پیارے پیارے علماء، اساتذہ، میرے ہم عصر جو ان باتوں کو سن رہے ہوں گے، وہ ذرا آج بالکل فری ہو کر، نیوٹرل ہو کر، خیر جانبدار ہو کر سنیں، تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ کچھ توجہ اس طرف جائے گی اور احساس ہوگا کہ ہاں کچھ مسٹیک ہم سے ہو رہی ہے۔ کیا بات ہے کہ بچہ اسکول کی پویم، اسکول میں پڑھی جانے والی نظمیں، اسکول میں پڑھی جانے والی کویتائیں، اسکول میں دیے جانے والے اشعار کھیلتے کھیلتے پڑھتا ہے۔ کیا بات ہے ہمارا بچہ کھیلتے ہوئے قرآن پاک کی آیتیں نہیں پڑھتا، وہ اپنا سبق نہیں دہراتا۔ وجہ اس کی یہ ہے وہاں اسکول کے اندر اس کو فل ماحول ملتا ہے، وہاں اس کو پیار، کھیلتے کھیلتے اس کو بہت سی چیزیں سکھائی جاتی ہیں، جبکہ یہاں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کھیل کا، یہاں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا شفقت اور پیار اور محبت کا۔ بس ان کو ایک نصاب پورا کرنا ہوتا ہے، اور اساتذہ کے اوپر ایک ڈنڈا اوپر اہتمام کا، مہجم کا ہوتا ہے کہ اتنا نصاب تمہیں پورا کرنا ہے، ہر حال میں کرنا ہے، تمہاری کلاس بہت پیچھے چل رہی ہے۔ اب وہ سوچتے ہیں کہ اس کو آگے بڑھانے کا طریقہ تو یہی ہے کہ دے دنا دن اور اٹھک پٹک کرو، اور معصوم بچوں کو پیٹنا، ضرب شدید، یہ سب چیزیں تو ایسی ہیں کہ اس کی تو کوئی لاجک سمجھ میں ہی نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا کیا جواب دیا جائے؟ بچہ اگر معاف کر دے تو بچے کی تو معافی بھی معتبر نہیں ہے۔ تو یہ بہت گمبھیر مسئلہ ہے، اس لیے ضرورت ہے اس بات کی ہم اپنے مکتبوں کے جو ہے ماحول کو بہت پیارا بنائیں۔ اسی طرح جس طرح سے کڈس گارڈن ہوتے ہیں، یعنی بچوں کے روضۃ الاطفال جس کو عربی میں کہتے ہیں، بچوں کا گارڈن، بچوں کی نرسری یا آنگن واڑی، یہ سب جو نام معاشرے میں ہیں، تو ان میں 0 ایج بچے کو بلایا جاتا ہے، یعنی جو بچہ پیر چلنا شروع کرتا ہے اور کچھ بولنا شروع کرتا ہے، اس بچے کو یہاں کھیل کھیل میں اصل میں اس کے اندر شوق منتقل کرنا ہوتا ہے پڑھنے کا۔ وہاں کھیل کھلونے ہوتے ہیں، وہ کھیلتے کھیلتے ان کی ٹیچر جو ہے عام طور پر لیڈی ہوتی ہے، تو وہ کھیلتے کھیلتے ان کو جو ہے کچھ گاتی ہے اور کچھ سناتی ہے، کچھ رٹاتی ہے، کچھ ان سے پوچھتی ہے، اور اس طرح سے بچوں کے اندر شوق منتقل کر دیا جاتا ہے۔ تو اگر ہم بھی اپنے 2-2 5-5 10-10 گھر کے درمیان میں کسی بیوہ، کسی مسکین یا کوئی عالمہ بچی جو ابھی ابھی فارغ ہوئی ہے اور ابھی اس کے جو ہے نکاح ہونے میں، رشتہ ہونے میں بھی تاخیر ہے، تو اگر ایسی بچیوں کی خدمات لے لی جائیں، یا خاندان کے اندر یا محلے کے اندر کوئی مشہور جو ہے تجربے کار عورت ہے، بچوں سے محبت کرنا جانتی ہے، تو چھوٹا موٹا ہلکا پھلکا نصاب کہ اتنے کلمے یاد کرانے ہیں اور اتنے حروف بچوں کو پہچان کرانی ہے، اور دائیں ہاتھ سے کھانے کا شوق ڈالنا ہے، اور دائیں پیر میں چپل پہننے کا شوق ڈالنا ہے، اور دائیں پیر کے فوائد، اور اس طرح سے بچکانہ انداز میں ان کو سکھانا ہے۔ وہ بچے اپنے گھر سے ٹفن لے کر آئیں، اس کے اندر مرمرے لے کر آئیں، چاکلیٹ لے کر آئیں، چھوٹا موٹا ہلکا پھلکا ناشتہ لے کر آئیں، تو ان کو وہ ٹیچر بٹھا کے دسترخوان بچھا کے جو ہے کھلانے کا عادی بنائیں، اور دائیں ہاتھ سے کھانے کا عادی بنائیں، اور بسم اللہ پڑھ کر کھانے کا عادی بنائیں، اور چھوٹی چھوٹی حکایات اور لطیفے سنا سنا کر بچوں کا دل جیتے۔ تو اس طرح سے اگر بچوں میں دین کی تعلیم کا شوق پیدا کر دیا جائے تو انشاءاللہ یہ بچے آگے مکتب کے اندر جب پڑھنے جائیں گے تو خوف سے نہیں جائیں گے بلکہ شوق سے جائیں گے۔ یہ تو تھا روضۃ الاطفال کا مسئلہ۔ اب جب بچے باقاعدہ تختی پڑھیں گے، نورانی بغدادی قاعدہ پڑھیں گے، اور اس کے بعد سپارہ پڑھیں گے، تو ان اساتذہ کو بھی چاہیے کہ وہ شفقت کا برتاؤ کریں، محبت کا برتاؤ کریں،
اس لیے یہ ٹاپک بہت اہم ہے، یہ موضوع بہت اہم ہے کہ ہمارے بچے اسکول میں، نرسری میں، پہلی کلاس میں جاتے ہیں تو شوق کے ساتھ جاتے ہیں، اور مدرسوں میں جانے پر بچوں کی دم اکھڑنے لگتے ہیں اور سانس بیٹھنے لگتی ہے، گھبراہٹ بڑھ جاتی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو ماحول وہاں مل رہا ہے وہ ماحول ہم ان کو دینی مدرسے میں نہیں دے پا رہے۔ اس لیے یہ موضوع ایسا ہے کہ اس پر اساتذہ کو بھی، ادارے کے ذمہ داروں کو بھی، قوم کے فکر مند لوگوں کو بھی، سب کو سر جوڑ کے بیٹھنا چاہیے، سنجیدگی سے سوچنا چاہیے کہ جو ماحول ان کو اسکولوں میں دیا جا رہا ہے، ہم مکتب میں کس طرح سے ان کو فراہم کر سکتے ہیں۔ کیا ان بچوں کے لیے جگہ کی جو ہے فراوانی کرنی پڑے گی، یہ گنجائش کرنی پڑے گی، یا ایک مکتب میں جتنی تعداد میں ہم نے بچوں کو ٹھونس رکھا ہوتا ہے، کیا اب اس کے 2 حصے کرنے پڑیں گے، دوسری عمارت میں بھی منتقل کرنا پڑے گا تاکہ بچے کھیل کود کا بھی وقت نکال سکیں اور ماحول کا بھی جو ہے ان پر اثر پڑے اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جا سکے۔ یہ ایک بات ہوئی۔ اب دوسرے سوال کہ گاڑی سیکھنا اور کمپیوٹر سیکھنا بھی ایک فن ہے، ایک علم ہے، اور علم حدیث پڑھنا اور علم الہی پڑھنا یہ بھی ایک علم ہے۔ تو اس بچے نے آج تک مار نہیں کھائی، گاڑی سیکھنے والے نے، کمپیوٹر سیکھنے والے نے، تو یہ علم نبوت سیکھنے والا، علم الہی سیکھنے والا بچہ اپنے اساتذہ کی ناراضگی روزانہ کیوں مول لیتا ہے؟ تو بات یہاں بھی وہی ہے کہ کمپیوٹر سیکھنے والا اور گاڑی سیکھنے والا بچہ کبھی بھی کسی کے کہنے پر اور زور زبردستی یہ چیزیں سیکھنے کے لیے نہیں جاتا، بلکہ اپنی طلب اور اپنے شوق سے جاتا ہے۔ جب اپنی طلب اور شوق سے جاتا ہے تو ایک تو شوق اس کا استاد اور دوسرا استاد اس کا استاد، تو شوق اور طلب ایک استاد بنا اور ایک استاد فزیکل وہ سکھانے والا بنا۔ اب یہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، جبکہ علم الہی اور علم حدیث سیکھنے والا بچہ جو مدرسوں میں پڑھنے کے لیے آتا ہے، اس سے پوچھو کہ تم کیوں آئے ہو تو کہے گا کہ امی ابا نے کہا ہے کہ تم عالم بنو۔ تو یہ گویا شوق سے خود سے نہیں آیا، خود سے عالم بننا نہیں چاہتا، خود سے تو یہ بھاگنا چاہتا ہے، راہ فرار اختیار کرنا چاہتا ہے، لیکن امی ابا نے کہا ہے کہ تم عالم بنو، تو جب بھیج دیا تو میں آ گیا، جب وہ داخل کرا کے چلے گئے تو داخل ہو گیا، مدرسے والوں نے مجھے ایکسیپٹ کر لیا، اب میں رہ گیا۔ اب نہ میرے پاس اتنے پیسے ہیں کہ میں کوئی دوسرا راستہ اختیار کروں، نہ اتنی عقل ہے، نہ اتنی ہمت ہے کہ میں راہ فرار اختیار کروں، لہذا اب میں جبراً مجبوراً پڑا ہوا ہوں۔ تو اب اس کو طالب علم نہیں کہیں گے بلکہ مجبور العلم کہیں گے۔ پھر طالب علم کسے کہیں گے؟ طالب علم تو حقیقت میں اس کی امی اور ابا ہیں کہ ان کے دل میں علم کا شوق ہے، ان کے دل میں علم کی طلب ہے، اس لیے انہوں نے بھیجا ہے۔ تو طالب علم تو امی اور ابا ہیں، یہ طالب علم یہ تو مجبور العلم، پریشانی میں آیا ہے۔ تو لہذا اب ضرورت ہے اس بات کی کہ اس بچے کے اندر طلب پیدا کیا جائے۔ جیسے دعوت و تبلیغ کا ایک بنیادی اصول ہے کہ بے طلبوں میں بے غرض ہو کر جانا اور ان کے اندر طلب پیدا کرنا۔ جو بگڑے ہوئے ہیں، نکمے ہیں، دین کی طرف ان کو کوئی مس نہیں ہے، کوئی رجوع نہیں ہے، کوئی شوق نہیں ہے، ایسے بگڑموں کے پاس، ایسے بے طلبوں کے پاس جانا، محبت اور اکرام کے ساتھ ان کو اپنے قریب کرنا اور ان کے اندر طلب اور شوق پیدا کرنا اور ان سے کوئی غرض وابستہ نہ کرنا۔ ٹھیک یہی اصول اب اپلائی کرنا پڑے گا مدارس عربیہ میں پڑھنے والے طلبہ پر، کہ وہ اس کے اندر اساتذہ پہلے شوق پیدا کریں، طلب پیدا کریں، اس کے بعد سبق کی ابتدا کریں۔ لہٰذا یہ عاجز کہا کرتا ہے کہ مدرسوں میں جو بچے داخل ہوتے ہیں تو 3-4 دن تو گجرات میں عام طور پر، یہاں تو ماشاءاللہ بہت ہی اچھا نظام ہے کہ 2-3 دن کے بعد مدرسے بچے کلاسوں میں بیٹھ جاتے ہیں، کتابیں تقسیم ہو جاتی ہیں، اسباق کی تقسیم کا چارٹ لگ چکا ہوتا ہے، بچے اپنے اپنے اساتذہ کے پاس درسگاہوں میں دوزانوں بیٹھ چکے ہوتے ہیں۔ 5ویں-6ٹھے دن تو ایسا لگتا ہے کہ یہاں کبھی رمضان کی 2 مہینے کی تعطیل ہوئی نہیں تھی، جبکہ ماشاءاللہ ہمارے یو پی میں جہاں بڑے بڑے مدارس ہیں، بلکہ المدارس ہیں، وہاں کئی مہینے تک داخلے چلتے ہیں، ایک مہینہ تو تقریباً لگ ہی جاتا ہے۔ بہرحال ہمارے اپنے نظام کو بہت مرتب، بہت منظم کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اب یہ 2-3 دن کے بعد جب داخلے پورے ہو جاتے ہیں اور بچے اپنی اپنی درسگاہ میں بیٹھ جاتے ہیں تو اساتذہ کو چاہیے کہ وہ فوراً ابتدا نہ کرے اسباق شروع کرنے کی، کتابیں شروع کرنے کی، بلکہ یہ بچے جو طلب لذات ہی سے نہیں آئے، اپنی ذات کے اندر طلب لے کر نہیں آئے، بلکہ طلب لغیر ہی سے آئے، ماں باپ کی طلب سے آئے ہیں،
وہ چاہتے ہیں کہ میرا بچہ حافظ قرآن بنے، عالم دین بنے، تاکہ میری مغفرت کا سامان ہو دنیا آخرت میں، تو ان کے شوق کی وجہ سے آئے ہیں۔ اب یہ شوق جو ہے جو ماں باپ کا تھا، اب اس بچے کا ذاتی شوق کب بنے اور کیسے بنے، اس کے لیے اساتذہ کو کوشش کرنی ہوگی۔ تو تھوڑا سا استادوں کا کام بڑھ جاتا ہے، اور وہ یہ کہ ابتدائی دور میں، اور یہ بڑھاوا نہیں، حقیقت میں یہ ہے کہ اگر یہ کام کر لیا جائے تو اساتذہ کے لیے بڑی راحت ہو جاتی ہے آگے چل کر۔ تو ابتدائی 2-5 دن چاہے کیوں نہ لگ جائیں، بچوں کے اندر سب سے پہلے تو استاد اپنی ذات سے مناسبت پیدا کرے، بچوں کے اندر یہ تأثر پیدا کرے میں تمہارا سب سے خیر خواہ ہوں۔ اس وقت تم اپنے ماں باپ سے دور ہو، لیکن جب میں تمہارے قریب ہوں تو تم بھول جاؤ ماں باپ کو۔ اللہ پاک نے مجھے ہی تمہارے لیے ماں بنایا اور باپ بنا کے تمہارے لیے بٹھایا ہے۔ نیز مسکرا کے بچوں سے گفتگو کریں، تاکہ بچوں کے استاد اور شاگرد کے درمیان میں جو خوف کا واتاورن ہوتا ہے، خوف کا ماحول ہوتا ہے، وہ ختم ہو جائے۔ چنانچہ ایک ایک بچے سے دائیں طرف سے بائیں طرف تک ایک ایک بچے سے بریف لے، معلومات لے، بیٹا آپ کا نام کیا ہے، اور خندہ پیشانی سے مسکراتے ہوئے انداز سے بچے کو یہ لگے کہ استاد کو جتنی محبت مجھ سے ہے اتنی کسی سے نہیں، ہر بچے کو یہ محسوس ہو۔ بیٹا آپ کا نام کیا ہے، وہ نام بتائے۔ بیٹا والد صاحب کا نام کیا ہے، اس کا نام بتائے۔ بیٹا ابو کیا کرتے ہیں، تو آگے سے کہے گا کہ جی ابو تو نہیں ہے۔ اب یہ سنتے کے ساتھ ہی استاذ کا رونگٹا کھڑا ہو جائے گا کہ یتیم بچہ، باپ نہیں ہے، تو کتنے بھائی ہیں، کہ جی بس میں اکیلا بھائی ہوں۔ اب اور زیادہ فکر کہ اکیلا آدمی ہے، اکیلا بچہ ہے، یہ تو ماں کا سہارا تھا، یہ تو باپ کی بڑھاپے کی لاٹھی تھا، باپ ہی چھوڑ کے چلا گیا دنیا سے۔ اب یہ تو اس کی ذمہ داری، اس کے ذمہ تو بہت بڑی ذمہ داری ہے آگے گھر کی، معاش کی۔ اب یہ پڑھنے آ گیا ہے، اور وہ دین پڑھنا ہے جس میں ابتدا میں کچھ بھی نہیں ملتا۔ اللہ تعالیٰ اخلاص کی بنیادوں پر بعد میں فتوحات کے راستے کھولتے ہیں، لیکن ابتدا میں تو کچھ بھی نہیں، بہت ہی تنگی ہوتی ہے۔ اب اور پوچھیں تو پھر گھر کا خرچ کیسے چلتا ہے؟ جی امی جھاڑو پوچھا کرتی ہیں محلے پڑوس میں، اس سے گھر کا خرچ چلتا ہے۔ اب اور زیادہ استاد کا دل متوجہ ہوا، نرم ہوا، تو بیٹا آپ کی کفالت کون کرے گا تعلیم کی یہ سب اخراجات؟ کسی محلے کے اندر، بستی کے اندر ایک شخص ہیں نیک صالح، جو مسجد کے متولی بھی ہیں، دعوت کے کام سے بھی وابستہ ہیں، ان کے دل میں یہ اللہ پاک نے بات ڈالی کہ مجھے وہ عالم بنا دیں۔ تو میرے پردے میں کھڑے ہو کے میری والدہ سے بات کی، والدہ بھی خوش ہو گئی، اور میں یہاں داخل ہو گیا۔ اب دیکھیے، جو بچہ اپنے پیچھے اتنی کمزور ویوستھا رکھتا ہو، اپنے پیچھے اتنی کمزور معاشی حالت رکھتا ہو، اور اتنا ٹوٹا ہوا دل والا بیک گراؤنڈ رکھتا ہو، اب استاد اگر اس پر شفقت اور محبت نہ کرے تو کیا کرے؟ اس کو تو بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے۔ دوسرے بچے سے پوچھا، بیٹا آپ کا نام بتایا، ابا کا نام بتایا۔ ابو کیا کرتے ہیں؟ جی ابو تو معذور ہیں، صاحب فراش ہیں، ایک لمبی بیماری ہے، جو بستر کا وہ جو ہے چارپائی کی سوار بن چکے ہیں، اور بس آرام کرتے ہیں۔ پھر گھر کے خرچے کیسے چلتے ہیں؟ میرے ایک چچا ہیں، وہ تھوڑا بہت تعاون کرتے ہیں، ایک مکان ہے یا ایک دکان ہے، اس کا کچھ کرایہ جاتا ہے۔ اب جو بچہ باپ کا سہارا بننے والا تھا، دنیاوی کام میں آگے بڑھتا، معاش اختیار کرتا، اور باپ کا علاج بھی کراتا، ماں کی بھی صحت کا خیال رکھتا، وہ بچہ دینی تعلیم حاصل کرنے آ گیا ہے، تو اس پہ بھی اور توجہ کی ضرورت ہے۔ تیسرے بچے سے پوچھا، بھائی ابا کیا کرتے ہیں؟ جی ابا انڈسٹریل ہیں، ایک فیکٹری کے مالک ہیں۔ اب ظاہری بات ہے کہ استاد کی توجہ ہوگی، لیکن اس لیے نہیں ہے کہ یہ انڈسٹریل کا بیٹا ہے تو میرے لیے کچھ کام کر دے گا، نہیں، بلکہ استاد کی توجہ اس اعتبار سے اس پر ہوگی کہ اگر انڈسٹریل کا بیٹا اگر عالم بن گیا، نیک صالح بن گیا، تو معاشرے میں نہ جانے کتنی برائی دور کر دے گا، اور کتنے مکاتب مساجد کے وجود میں آنے کا باعث بنے گا، اور علماء کی برادری میں جو ہے ایک عزت کا مقام بنائے گا، اور علماء کی ضرورتوں کو سمجھے گا، پہچانے گا۔ تو لہذا اس پر تو بہت زیادہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اب آپ نے اس طرح سے اپنے سارے طالب علموں سے، شاگردوں سے معلومات لی، تو معلومات لینے سے ایک بڑا نفع آپ کو یہ ہوا کہ آپ کے دل کے اندر ان بچوں کی وقت اور اہمیت بڑھ گئی۔ لہذا اب جب آپ ان کو پڑھائیں گے تو آپ زور زبردستی والا درس نہیں دیں گے کہ اہتمام نے مجھے حکم دیا ہے کہ کتاب اتنے دن میں پوری کرنی ہے، میں پوری کر کے جو ہے کتاب جمع کرا دوں گا کتب خانے میں، اور پھر یہ جانے اور ان کا امتحان جانے، ان کا محتم جانے۔ نہیں، بلکہ استاد ایک ذمہ داری کے ساتھ، قوم کا ایک فرد اور ایک ذمہ دار فرد کے ساتھ اپنا فرض نبھائے گا۔
دوسری بات تو سب سے پہلے تو یہ کہ استاد طلباء سے معلومات لے کر اپنی ذات سے مناسبت پیدا کرے. دوسرے دن یا تیسرے دن بچوں کو اس بات کی اہمیت بتلائے کہ بیٹا آپ سے زیادہ خوبصورت، آپ سے زیادہ ذہین، آپ سے زیادہ سمجھدار بچے اس دنیا میں بھرے پڑے تھے، لیکن پیارے اللہ نے سات و زمین سات و آسمان سے بھاری بھرکم کلام الہی کا علم سیکھنے کے لیے اللہ پاک نے آپ کے سینوں کا انتخاب فرمایا ہے. تو آپ اپنے ماں باپ کی اولاد تو ہو ہی، اور میرے شاگرد تو ہو ہی، اور ایک بچے تو ہو ہی، لیکن آپ ایک بہت بڑی نسبت اپنے ساتھ رکھتے ہیں، وہ یہ کہ آپ منتخب من اللہ ہیں، آپ اللہ کا انتخاب ہیں، آپ اللہ کے سلیکٹڈ ہیں، آپ اللہ کے چنے ہوئے پسندیدہ بچے ہیں، بندے ہیں. تو آپ اپنے آپ کو حقیر و فقیر نہ سمجھیں، آپ اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھیں، آپ اللہ تعالیٰ کے پسند کیے ہوئے چنے ہوئے ہیں. تو جب اللہ پاک نے ہی چاہا ہے کہ آپ کو چنا جائے، آپ کو پسند کیا جائے، اللہ نے چن لیا ہے، تو اب آپ جو ہے اپنی طرف سے کوئی کمی نہ آنے دیں. ایسا نہ ہو کہ اللہ پاک کا انتخاب آپ کی سستی اور کمی کی وجہ سے رد ہو جائے. ایک بات تو یہ بچوں کو بٹھائیں ان کے دل میں کہ ہر وقت اس بات کا احساس ہو کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں اور ہم اللہ کے منتخب ہیں. جب اللہ نے ہمیں منتخب کیا ہے تو ہمیں بھی جو ہے تندہی کے ساتھ، چستی کے ساتھ، چالاکی کے ساتھ، ہوشیاری کے ساتھ دین پر چلنا ہے اور عمل کرنا ہے. ایک اور بات یہ پیدا کرے بچوں کے اندر کہ بچوں کو کتابوں سے وابستہ کریں. علم، جو بھی علم ان کو پڑھایا جا رہا ہے، جو فن ان کو پڑھایا جا رہا ہے، جو لینگویج ان کو پڑھائی جا رہی ہے، اس سے مناسبت پیدا کریں. کئی مرتبہ گرامر وغیرہ یہ بالکل خشک مضمون ہوتے ہیں تو مناسبت نہیں ہوتی بچوں کو. جیسے صرف کا ایک اصول ہے کہ قالا، گرامر کا اصول ہے کہ قالا اصل میں قوالا تھا، واو متحرک ماخول مفتو، واو کا الف سے بدلا قالا ہو گیا. اب قالا قالا قالو قالت قالتا قلنا قلتا قلتما قلتم قلتے قلتما قلتم قلت قلنا، یہ 14 صیغے 12 صیغے. اب مثال کے طور پہ یہ بتائیں، اب بچے نے پہلے ہی دن اگر یہ سبق شروع کر دیا جاتا کہ قالا اصل میں قوالا تھا، واو متحرک ماخول مفتو، واو کا الف سے بدلا قالا ہو گیا، اور دیکھو اب اس کے مؤنث کے، مذکر کے، واحد کے اور غائب کے، حاضر کے اور غائب کے، جمع کے اور متکلم کے، اس طرح سے صیغے بنیں گے. اور آپ نے پوری گردان پڑھ کے سنا دی تو ظاہری بات ہے جب آپ نے کہا کہ کالا 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 کالا، تو وہ تو سوچا کہ کالا کالا ہے کیا مصیبت، کوئی گورا گورا تو ہے ہی نہیں، سب کالے کالے ہیں. تو ظاہر ہے اس طرح سے بچے کے اندر جو ہے وہ خشکی آئے گی، وہ وحشت کرے گا، وہ گھبرائے گا کہ میں کیا کس مصیبت میں پھنس گیا ہوں، میں کہاں آ گیا. مجھے تو انجینئر بننا چاہیے تھا، مجھے تو کمپیوٹر سیکھنا چاہیے تھا، مجھے تو پائلٹ بننا تھا، مجھے تو ڈرائیور بننا تھا، میں شوٹ بوٹ میں رہتا، میں ٹائی میں رہتا اور میں گاڑیاں چلاتا. تو وہ تو دنیا کی مادی چیزوں کو، ترقی کو، ظاہری ترقی کو ترقی اصل سمجھے ہوئے تھا. اب جب آپ دینی تعلیم اس کو سکھا رہے تو نہ تو اس کے اندر مناسبت ہے نہ کچھ ہے، اور ڈائریکٹ شروع کر دیا تو بچے پہ برڈن پڑتا ہے، بوجھ پڑتا ہے. اس لیے بہتر یہ ہے کہ بچے کو کتاب سے، فن سے مناسبت کریں، عقلی مثالوں سے، عقلی مثالوں کے ساتھ. پھر یہ بھی بتائیں کہ اللہ رب العزت نے آپ کو عالم بنانا ہے تو جو لوگ عالم بن کر آگے گئے اللہ نے ان کو کیا عزتیں عطا فرمائی، ان کو کیا مقام عطا فرمایا، کیا اللہ پاک نے ان کو رعب اور شجاعت عطا فرمائی، اللہ نے دنیا میں ان کو کیا نعمتیں دیں، عزتیں دیں، اور اللہ پاک نے ان کے لیے آخرت میں کیا کچھ انعام کے وعدے عطا فرمائے. تو یہ بات بھی بچوں کے سامنے رکھی جائے. غرض یہ کہ 4-5 دن لگیں گے ان سب مناسبتوں میں، کچھ واقعات بزرگوں کے سنانے میں، کچھ کتابوں کے لطیفے سنانے میں، یہاں تک کہ بچہ پریپیئر ہو جائے گا. اور ایک فائدہ اور ہوگا کہ بچہ جب پہلے دن مدرسے میں آتا ہے تو وہ 100% مدرسے میں حاضر نہیں ہوتا، بلکہ وہ 20% مدرسے میں آتا ہے، اپنی جسمانی وجود کے ساتھ آتا ہے. اب اصل میں اس کی روح، اس کی توجہ تو اپنے گھر پر ہی ہے. اب اس کو بھی تو لانا ہے نا گھر سے، تو وہ آئے گی تبھی جب کہ بچہ اس ماحول سے مناسبت اختیار کرے گا، ماحول سے بالکل لیا وہ ایڈجسٹ ہو جائے گا. اور یہ ایڈجسٹ کرنے کا کام استاذ کا ہے، معلم کا ہے، اس خادم کا ہے جو ان بچوں کے لیے خدمت پر موقوف ہے. تو مجھے امید ہے کہ یہ باتیں جو ہے کچھ کام کی ہوں گی اور جو ہے اس پر توجہ آپ نے کی ہوگی.
تو اس کو ذہن میں بٹھا لیں کہ ہمارے مدارس کا معیار بچوں کا جو گھٹتا جا رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ بچے پڑھے لکھے جاہل پیدا ہو رہے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پڑھ تو رہے ہیں لیکن طلب و شوق کے ساتھ نہیں پڑھ رہے، بلکہ بس ماں باپ نے بھیج دیا، استاد نے قبول کر لیا، اب جو ہے وہ زور زبردستی کا معاملہ ہے۔ لہٰذا بچہ 10 سال کے اندر فارغ ہوتا ہے، اس سے آخری پرچے میں امتحان کے وقت امتحان ہال میں پوچھے کوئی کہ کیا ارادہ ہے، کہ کچھ سوچا نہیں ہے۔ ارے 10 سال ہو گئے تجھے پڑھتے ہوئے، اب تک تو نے اپنے مستقبل کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا کہ مجھے کرنا کیا ہے۔ یہ تو ایسے ہی ہوا کہ ڈاکٹر مکمل ڈگری حاصل کر کے آگے اس سے کوئی پوچھے کہ اب کیا ارادہ ہے، تو کہ جی وہ گیرج کھولنے کا ارادہ کیا ہے۔ تو جب گیرج ہی کھولنا تھا تو پھر یہ لاکھوں کروڑوں روپے اپنی ڈاکٹری کے فن پر کیوں اپنے ماں باپ کے خرچ کروائے اور کیوں وقت ضائع کیا؟ تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو یہ باتیں بتلائی گئی ہیں طلب و شوق کی، وہ طلب و شوق ان کے اندر پیدا نہیں کیا جاتا۔ نیز ماں باپ اپنے گھروں کے اندر بچوں کے اندر شوق پیدا کرنے میں اساتذہ کا تعاون کریں۔ لہٰذا جب بچے بڑے ہونے لگیں، سمجھدار ہونے لگیں، کھیلنے کودنے کے قابل ہو جائیں، تو اب ماں باپ کو چاہیے کہ ان کو کتابوں کا شوق دلائیں۔ لہٰذا مارکیٹ کے اندر ایسی ایسی کتابیں، ڈرائنگ بک ملتی ہے، پین لا کے دیں ان کو، ڈرائنگ کے لیے لا کے دیں، اس لیے کہ پین پکڑنے کا شوق پیدا ہو، قلم چلانے کا شوق پیدا ہو، کتابوں سے مناسبت پیدا ہو۔ ان کے کھیل کھلونے بھی ایسے علمی ہوں جس کے اندر وہ جو ہے کچھ پڑھتے پڑھتے، بولتے بولتے وہ چیزیں جو ہے وہ کھیلتا بھی رہے اور جو ہے ساتھ ساتھ میں علم کا بھی کام ہوتا رہے۔ یہ جو آج کل ماں باپ نے ہر وقت فون اور فون کے ساتھ جو اپنے آپ کو وابستہ کیا ہے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، اس کے ذریعے سے علم کا شوق ان کے اندر سے ختم ہو رہا ہے، اور وہ امی ابا کے کندھے کے پیچھے کھڑے ہو کر کئی مرتبہ وہ غور کرتے ہیں کہ امی ابا کر کیا رہے ہیں، اور ماں باپ کو بھی پتہ نہیں چلتا۔ جب ان کو کبھی چھینک آتی ہے یا کوئی حرکت کرتے ہیں تب پتہ چلتا ہے کہ چھٹوکڑا پیچھے کھڑا ہوا ہے۔ اس لیے بچوں کے سامنے بیٹھ کر بہت زیادہ فون میں اگر لگیں گے تو بچوں کے اندر بھی پھر یہی شوق پیدا ہوگا۔ اس لیے خود بھی کتاب پڑھیں، بچوں کو بھی کتاب لے کر بٹھائیں، اور ان کو کوئی ڈرائنگ کا کام ان کو دیں، کوئی چیز بنا کر دیں، کوئی حرف بنا کر دیں، اور ان سے کہیں کہ بیٹا اس کی نقل کرو، اور ان کے لیے اچھے اچھے پین اور قلم لا کر دیں، ڈائری لا کر دیں، اسی طرح سے ٹوائز بک جو آتی ہیں وہ لا کر دیں۔ تو یہ بنیادی باتیں آپ کے سامنے آج کی اس مجلس میں عرض کی گئیں۔ امید ہے اللہ کی ذات سے کہ اللہ تعالی ہمارے گھروں کو علم کا گہوارہ بنائیں گے، ہمارے گھر میں بچے شوق سے پڑھنے والے بنیں گے، اور صرف وہی نہیں جو اسکول میں پڑھایا جاتا ہے بلکہ الگ سے بھی کچھ نہ کچھ بچے اتنا شوق اپنے اندر پیدا کر لیں گے کہ وہ الگ سے حساب سیکھیں گے، الگ سے انگریزی زبان سیکھیں گے، الگ سے بچے ماحول بنائیں گے کہ ہم آپس میں انگریزی ہی میں بات کرنا ہے، تاکہ ہم معاشرے کے اندر جو چیز اس وقت جو ہے بہت قابلیت کی سمجھی جا رہی ہے اس میں بھی ہم پیچھے نہ رہیں۔ اور گھر کے اندر بچے کوشش کریں علم دین پڑھنے والے کہ ہم عربی سیکھیں گے، جس زبان میں اللہ نے قرآن پاک نازل کیا، جس زبان میں ہمارے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جس علاقے میں مبعوث فرمایا ان کی زبان بھی عربی تھی، تو محبوب کی زبان ہم بولیں گے۔ افسوس کی بات ہے آج کے زمانے میں اگر ماں یوں کہے کہ بیٹا ذرا پنکھا چلا دو تو بچہ فوراً کہتا فین چلا دوں، تو فین بولنا وہ جو ہے اس کو قابلیت سمجھتا ہے، اور ماں پنکھا بولتی ہے تو ماں کو جاہل سمجھتا ہے، تو فین بولنے میں فخر محسوس کرتا ہے، اور عربی الفاظ جب دنیا کی لینگویج استعمال کرنے اور غیروں کی لینگویج بولنے میں فخر محسوس کرتا ہے، تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان بولنے میں کیوں شوق نہیں درشاتا، کیوں شوق اپنا نہیں جتلاتا؟ تو الفاظ سیکھیں۔ گھر کے اندر جتنے بھی آنکھوں کے اندر سامنے آنے والی چیزیں ہیں، مثال کے طور پہ کھڑکی ہے، دروازہ ہے، اسی طرح پنکھا ہے، چھت ہے، دیوار ہے، پردہ ہے، چارپائی ہے، کرسی ہے، میز ہے، پھر کچن میں جائے تو گلاس ہے، چمچی ہے، پلیٹ ہے، پیالہ ہے، توا ہے، چمٹا ہے، پھکنی ہے، یہ سب کی سب چیزیں، تو ان سب چیزوں کو ایک ڈائری میں نوٹ میں لکھیں اور استاد سے پوچھیں استاد جی ان الفاظ کا عربی کیا نام ہوتا ہے؟ ونڈو کو، کھڑکی کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ دروازے کو کیا کہتے ہیں؟ پردے کو کیا کہتے ہیں؟ پنکھے کو کیا کہتے ہیں؟ چھت کو کیا کہتے ہیں؟ زمین کو کہتے ہیں؟ دیوار کو کیا کہتے ہیں؟ اور وہ روزانہ 5-5 10-10 الفاظ کا مجموعہ بنائیں۔ اور کوئی بھی زبان 200-250 الفاظ کا مجموعہ ہوتا ہے، بس اسی کو بار بار ریپیٹ کرتے رہتے ہیں، بار بار بولتے رہتے ہیں، تو وہی زبان بن جاتا ہے۔ پھر اس طرح سے
بچوں کے اندر یہ شوق پیدا کریں، بچوں عربی سیکھیں گے، ہم 1 مہینہ گھر کے اندر عربی ہی بولیں گے، لہٰذا جہاں عربی الفاظ نہ سمجھا جائے تو وہاں ہم کوئی بھی لینگویج کا لفظ اس کا سہارا لے لیں گے بات پوری کرنے کے لیے، تو لیکن بولیں گے عربی۔ اور آج کل تو گوگل ٹرانسلیٹر ایسا جو ہے سافٹ ویئر ہے کہ بہت سے الفاظ آپ اپنی زبان میں بولیں تو وہ ٹائپ کر دیتا ہے انگلش میں، تو آپ اس کے ذریعے سے بھی سمجھ کر اپنی غلطی کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ بہرحال یہ چند باتیں سجھاؤ تھے جو اس عاجز کے ذہن میں آئے، اللہ پاک ان کو نافع بنا کر قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا کر لیجیے۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم۔ میرے پیارے رب، میرے پیارے رب، میرے سوہنے رب، دن گزرتے جا رہے ہیں، آدھے رمضان سے زیادہ گزر گیا، میرے پیارے اللہ پھر پتہ نہیں اگلا رمضان بھی نصیب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، یا اللہ آنے والے دنوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرما، جو کمی کوتاہی ہوگی اس کی تلافی کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہماری کمی کوتاہیوں کو معاف فرما، یا اللہ اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کا شوق عطا فرما، خوب ذکر و اذکار کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ 100% ہمیں یا اللہ اپنا فرما بردار بنا دیجئے، ماں باپ کا فرما بردار بنا دیجئے، ہر طرح